الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 25ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی بے مثال کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی انتہائی بابرکت رات ہے جس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اس رات کو اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں عطا کی گئی؟ اس لیے کہ اس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ تو سوچئے کہ پھر خود اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور مقام اور درجہ کیا ہوگا، اور جو لوگ اس کتاب کو اہمیت دیں، اس سے محبت کریں، اسے اپنی زندگی کی ترجیحات میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ کتاب ان کے لیے بھی بہت زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید۔ اس گھڑی کا علم یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی، کس نے بچہ جنا۔ یعنی جس طرح پھل پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بیج ہوتے ہیں، پھر ان کو بویا جاتا ہے، پھر اس سے درخت نکلتا ہے، پھر اس سے پھر پھل آ جاتے ہیں، تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ جس طرح کا پھل ہوتا ہے اسی طرح کا بیج پھر جب بویا جاتا ہے دوبارہ ویسا ہی پھل نکل آتا ہے۔ اسی طرح مادہ جو کچھ پیدا کرتی ہے، یعنی عورت سے یا کوئی بھی فیمیل جب کوئی جنم دیتی ہے تو وہ اپنی ہی جنس کے بچے کو جنم دیتی ہے، یعنی ایک انسان سے انسان ہی برآمد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آخرت، اس سے بھی آخرت ہی برآمد ہوگی، یعنی جب اس دنیا کا اختتام ہوگا تو اس سے ایک نئی دنیا، ایک اور دنیا برآمد ہو جائے گی، اور اس کا آنا یقینی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف چیزوں پر غور و فکر کروا کے ہم سب کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، اس کے آخر میں ایک اور زندگی آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کے حسن، اس زندگی کے آرام کا انحصار اس پر ہے کہ انسان اس زندگی کو کیسے بسر کرتا ہے، یعنی یہاں پر اپنا پودا کیسے لگاتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اس وقت سب پر حقیقت کھل جائے گی اور کوئی بھی کسی شریک پر ایمان نہیں رکھے گا۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی تو کوئی حقیقت ہی بھی نہیں، وہ معبود تھے ہی نہیں کہ وہاں کچھ کرتے۔ جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، یعنی دنیا میں جنہیں یہ معبود سمجھتے تھے، وہاں مایوسی کے عالم میں دیکھیں گے بھی تو کہیں وہ ڈھونڈنے کو ملیں گے نہیں، اور ان کے لیے کچھ بھی مددگار ثابت نہیں ہوں گے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے تھکتا نہیں، یعنی انسانوں کی اکثریت اپنے لیے ہر وقت خیر، بھلائی، عزت، صحت، طاقت، قوت، رزق
اولاد اور دنیا کی بے شمار دیگر نعمتیں مانگتی ہے، لیکن جب انسان کو وہ چیز نہیں ملتی جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سخت وقت آ جاتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی لیکن میری سنی نہیں گئی. اس کے اندر فوراً مایوسی آنے لگتی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان کو تکلیف بھی کسی مقصد اور کسی غرض سے آتی، اس کے پیچھے بھی کئی بھلائیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن یہاں شکوہ کیا جا رہا ہے کہ انسان بڑا ہی ناسمجھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند رہے گا، اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند رہے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے. جب اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، مجھے یہی ملنا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. یعنی وہ پھر دنیا میں دل لگا لیتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور ہم انہیں بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی ہماری اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا، ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یعنی انسان کی یہاں تھوڑ دلی اور اس کی ویکنسز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کتنا خود غرض ہے انسان. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا، اس کی عبادت کرتا اور اس کی پسند کی بات کرتا، کیونکہ اسی نے اس انسان کو سب نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. لیکن انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے، جب اس کی مرضی کا کام ہوتا رہتا ہے، نعمتیں ملتی رہتی ہیں، تو اس وقت وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف آتا ہے، جب تکلیف چلی جاتی تو پھر اللہ سے منہ موڑ جاتا ہے. تو ایسا دین ایک مطلب کا دین ہے. دین کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی فرما برداری کو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے کرنا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. یہاں ایک بات یاد رہے، پچھلی جو بات ہم کر رہے تھے کہ مخلص انسان ایسا نہیں کرتے. میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ کے خالص بندے ہیں، جو اللہ کے وفادار بندے ہیں، وہ ہر حال میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، چاہے اچھا حال ہو یا ان کی مرضی کے موافق نہ بھی ہو، تکلیف میں ہو تب بھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو، یعنی پھر تم خطرے میں ہو. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی پوری کائنات میں، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، خود اپنی ذات میں، یعنی مائکرو اور میکرو دونوں لیولز پر، کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. یعنی انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا سب کچھ دیکھ کے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ بالکل سچ ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی ڈسکرپنسی نہیں. جو ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے، جو انسان کے وجود میں نظر آتا ہے، قرآن کی تعلیم عین اس کے مطابق ہے، اور یہ سب کچھ ایک ہی سورس سے ہے، ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی کی طرف سے ہے. کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے، آگاہ رہو. یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں.
سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ یعنی وحی جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، جس کے لیے وہ اپنے خاص بندوں کو مخصوص کرتا ہے، یہ سلسلہ اس نے روز اول سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جاری رکھا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا ایسا ناشکرہ ہے اور نافرمانی کے ایسے ایسے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح ناراض کرتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اور فرشتے انسان کی نافرمانیاں دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ ٹوٹ پڑے، اور پھر وہ انسانوں کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یاد رکھو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اسی لیے وہ جینے کا موقع دے رہا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اس کو چھوڑ کر لوگوں نے جو اپنے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، یعنی غیر اللہ کے اوپر جو توکل کیا ہوا ہے، دوسرے جو اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو، یعنی تمہارا ذمہ نہیں کہ تم ان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ خود ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جزیرۃ العرب میں یہی پہلی بستی وجود میں آئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب یہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اپنے بیوی بچے کو بسایا تو یہاں سے آبادی شروع ہوئی ایک طرح سے، اور پھر اس کے آس پاس بہت آبادیاں پھیلتی چلی گئی، اور ویسے بھی دنیا میں سینٹرل پلیس ہے وہ۔ اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ، یعنی سب انسانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھ کے ایک بڑے دن اپنا حساب دینا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار۔ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء اللہ یا دوسرے مددگار ان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ولی تو صرف اللہ ہے، فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سارے اختیارات کا مالک وہ خود ہے اور انسان نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اور مختلف چیزوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان اختلافات کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ انسان کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے کہ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، کیونکہ وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی فریاد سننے والا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو یہ شک ہو کہ الہ ایک ہے یا زیادہ ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب 1400 سال سے جیسی اتری ویسی کی ویسی آج تک محفوظ ہے۔ اس جیسی کوئی اور کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان رجوع کر کے یہ معلوم کرے کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ
جب کوئی اختلاف ہو لوگوں کے بیچ میں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے وہاں سے ہدایت لیں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری ذات سے بیویاں پیدا کی، جوڑے پیدا کیے. ومن الانعام ازواجا، اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے جنس سے جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں، اس کے مشابہ نہیں. لیس کمثلہ شیء، یعنی انسان ہو یا جانور ہو یا نباتات ہو، ان کے جوڑے انہی کی جنس کے اندر سے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی جوڑا ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر تم کسی انسان کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہو یا اس کے برابر، یا کسی پتھر کو یا کسی درخت کو، تو وہ تو اس جیسا نہیں ہے، تو کیسے پھر کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے، یعنی سارے اختیارات کا مالک وہ ہے، اس لیے اسی کی طرف لو لگاؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دو. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور جن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو کہا ان پر ایمان لاؤ. عبادت کے جو طریقے اس نے بتائے ہیں اس کے مطابق اس کی عبادت کرو، اور اپنے زندگی کے باقی معاملات کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع کر لو. یہ ہے وہ دین مختصر الفاظ میں جس کے اوپر اللہ نے تمام پیغمبروں کو پابند کیا. باقی ان کی تفصیلات جو ہیں عام روزمرہ زندگی میں معاملات میں، وہ ہر ایک کی شریعت کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہے، لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے. اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو، یعنی اس پر عمل کرو، اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی شرک نہ کرو، اور آپس میں عبادات اور دیگر معاملات میں تفرقہ بازی کر کے گروہ بندی نہ کرو. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی ان کو یہ دین پسند نہیں. یہ چیز جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس کو لینا نہیں چاہتے. عقائد میں وہ اپنے معبودوں کو پوجنا چاہتے ہیں، اسی طرح عبادات میں وہ اپنے خود ساختہ طریقوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، معاملات میں بھی اپنے منمانے طریقے اور رسم و رواج کی پابندی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا دین ایک چیز ہے اور ان کے طور طریقے دوسرے، تو یہ اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو لینا نہیں چاہتے، اس سے پھر یہ دور بھاگتے ہیں. فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو اس کے طریقے پر چلنا چاہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، صرف ضد، ہٹ دھرمی اور اپنی منمانی کرنے کی خاطر انہوں نے تفرقہ کیا، گروہ بندیاں کی. اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی خود دوسرے سے زیادہ بڑے بننا چاہتے تھے یا تکبر کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً ہی عذاب دے کر ان کا خاتمہ کر دیتا.
حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک نبی کا دور گزرنے کے بعد پھر ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں، پھر ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، پھر بعد کے لوگ جو اب آتے ہیں تو وہ اس یقین کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں لیتے جس کے ساتھ پہلی جنریشن لیتی ہے یا اس کے قریب کے دور کے لوگ لیتے ہیں، کیونکہ بعد میں لوگوں کی ترجیحات اور ان کی دلچسپیاں مختلف ہو جاتی ہیں، لہٰذا پھر وہ اس میں شک کرنے لگتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ جو ایمان صحابہ کا تھا کیا واقعی وہی ہمارا ہے؟ جس یقین کے ساتھ وہ لیتے تھے ان سب چیزوں کو، ہم تو اس یقین کے ساتھ نہیں لیتے. ہم تو جب کوئی حکم سامنے آتا ہے تو سوچتے ہیں اچھا یہ ہے، یہ بھی ہے دین میں. اول تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر پتہ چل جائے تو بھی اس کو ہول ہارٹیڈلی نہیں لیتے، سوچتے ہیں کہ شاید کیا پتہ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن ہو اور ہمیں یہ عمل نہ کرنا پڑے. چونکہ حالت یہ پیدا ہو چکی، فَلِذَلِكَ فَدْعُ، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. یعنی پچھلے انبیاء کے بعد ان کے جو فالوورز تھے وہ دین سے بالکل قطعی طور پہ دور ہو گئے، تو اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ اب آپ ان لوگوں کے ایمان کی تجدید کیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجئے، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے طریقے اختیار نہ کیجئے. ان سے صاف کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، یعنی کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. جو ہمارا فرض بنتا تھا کہ دلائل کے ساتھ بات سمجھا دیں وہ ہم نے پورا کر دیا. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا. سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا، پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو. اس نے عرض کیا، میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. آپ نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا کرو. انسان کی یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ وہ اس حقیقت کی طرف سے غافل ہے یا اس کو اپنے سامنے نہیں رکھتا جو لازمی طور پر اس کو پیش آنی، اور وہ یہ کہ اسے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. انسان کتنا بھی بھاگ لے، کتنا بھی اس سے جی چرائے، کہیں بھی چھپے، کہیں بھی چلا جائے، پاسبل ہی نہیں. وہ جہاں بھی جائے گا وہاں سے اٹھا لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان اللہ سے دور بھاگے، اسے چاہیے اپنی خوشی سے اللہ کی طرف جائے اور اس کو راضی کرنے کی فکر کرے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو. یعنی اللہ ہی نے یہ کتاب نازل کی، شریعت نازل کی، اور اللہ ہی اس کا حساب لے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور تم سمجھتے ہو کہ حساب کا دن دور ہے، کیا خبر قریب ہو. کیونکہ ہر انسان کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس کا حساب تو شروع ہو گیا. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی قیامت کے، وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک کرنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندے پر بہت مہربان ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، جسے جو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں.
یعنی اپنے اعمال اور اپنی کوششوں کا صلہ جو شخص آخرت میں چاہتا ہے ہم اس کو کئی گنا بڑھا کے دیں گے. کیونکہ سوچئے کہ آخرت میں انسان کو جو انعام ملے گا اس کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہونا. کوئی بھی خوشی، مثلا ہمیشہ کے لیے زندگی، ہمیشہ کے لیے صحت، ہمیشہ کے لیے جوانی، ہمیشہ کے لیے وہ ساری راحتیں، تو اس کو کتنا فائدہ ہے جو کسی بھی عمل کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے بنسبت اس شخص کے جو کسی عمل کی جزا بس فوری چاہتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا میں ہی فصل کاٹنا چاہتا ہے، اپنے عمل کے سارا بدلہ یہی لے لینا چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کام کیا ہی نہیں. اس نے دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کام کیے، چاہے وہ دین کے تھے یا دنیا کے، تو وہ اس کو مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو بلند مرتبے، زمین میں اقتدار اور دین میں سربلندی اور مدد کی خوشخبری دے دو. سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. یعنی یہ سارے کام آخرت میں اجر کی نیت سے کیے جانے چاہیے، چاہے وہ دین کا ہو یا کسی بھی اعتبار سے آگے بڑھنے کا. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں خدا کے ساتھ جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پہ آ کے رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کو جو چاہیے وہ مل جائے. دنیا میں انسان کتنی بھی محنت کر لے، کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی ایفرٹ لگائے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ چاہیں وہی آپ کو ملے. مثلا انسان اپنی صحت کے معاملے میں، اپنے خوبصورتی کے معاملے میں، اپنے رزق کے معاملے میں، اپنے مستقبل کے معاملے میں، اپنی ڈگری کے معاملے میں بہت کچھ چاہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن کیا ان میں سے 10% خواہشات بھی اس کی مرضی کے مطابق پوری ہو جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کے برعکس جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی. لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس جا کر، اور یہ دن تو آنا ہے لازم. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو بس تھوڑا سا صبر کر لو، سب پوری ہو جائیں گی. یہاں حرام طریقے مت اختیار کرنا. یہ کون ہے جن کو خوشخبریاں ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے میں اس کام پر، یعنی یہ اتنے بڑے بڑے انعامات کی بشارت دینے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑا سچ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کے صلے میں تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری کی محبت. یعنی میرے اور تمہارے درمیان اے اہل مکہ اس تعلق کے علاوہ کہ جو میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، ایک نبی اور ایک اس کی قوم کا جو ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک تعلق ہے اور وہ ہے رشتہ داری کا، کہ میں تمہاری قوم کا ایک شخص ہوں، تمہارے ساتھ میرا بلڈ ریلیشن ہے، تم اسی کا خیال کر لو. اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. تم کیوں میری مخالفت پر اتر آئے ہو؟ تم کیوں مجھے اس جگہ سے نکالنا چاہتے ہو؟ آخر میں تمہارا کچھ لگتا بھی ہوں. اگر تم ویسے میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن رشتہ داری کا حق تو دو جو ایک اخلاقی فریضہ ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا،
جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ یعنی یہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. یعنی یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ باطل کبھی جم ہی نہیں سکتا، باطل کو تو جانا ہی ہے. وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے، چھپی ہوئی باتیں جو دلوں کے اندر ہیں وہ بھی اس کو معلوم ہے کہ یہ الزام تم پر کیوں لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک انسان نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کو بلا وجہ کسی غلط چیز سے منسوب کر دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کی کوئی چال ہوتی ہے کہ مثلا اس شخص کو بدنام کر دو یا اس شخص پر ایسا الزام لگا دو کہ پھر لوگ اس کی بات ہی نہ سنیں، اس کی جو دیانت ہے، امانت ہے، وہ مشکوک ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سب سینوں کے حال بھید بھی جانتا ہے، یہ سب تم کر کیوں رہے ہو. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، دوسری طرف توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرو اور دوسرے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ. اگر جھکتے ہو تو پھر کیا ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. کتنی گریٹنس، کتنی عظمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ بڑے سے بڑے مجرم کے لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا. کب تک؟ جب تک انسان کے لیے اس کی موت کا وقت نہ آ جائے، جب تک مشرق کی بجائے مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے. معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اور توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ بہت سی برائیوں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر باقاعدہ فارمل توبہ کرنی ہوتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے ختم کرتا رہتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. اس معاملے میں بھی شیطان انسان کو بڑا مایوس کرتا ہے اور ہر وقت اس کو یہ احساس دلاتا ہے تم تو ہے ہی گناہ گار، تمہاری نہیں سنی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں میں ان کی سنتا ہوں. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. یعنی وہ بھی دیتا ہے جو انہوں نے مانگا بھی نہیں ہوتا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو مانگنا چاہیے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، یعنی جو شخص مانگتا وہ دیتا چلا جاتا، تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، کوئی کسی کی بات نہ سنتا. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اس کو خوب پتہ ہے کہ اس کو کیا دینا چاہیے، اور ان پر نگاہ بھی رکھتا ہے، ان کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے. انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس دوران بارش شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا کھول لیا اور بارش کا پانی آپ کے جسم پر خوب پہنچا. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ فرمایا یہ بارش کا پانی ابھی ابھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش. کتنی بڑی زمین ہے، آپ گاڑی پہ بیٹھ کے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، گاڑی کے جہاز پہ بیٹھ جائیں. ایسی ایسی وسعتیں ہیں زمین پر اور ایسے ایسے رنگ ہیں جو اوپر سے نظر آتے ہیں. یہ سب کچھ خود تو نہیں بن سکتا،
یہ کسی نے بنایا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے. اور پھر صرف زمین نہیں، آسمان بھی، جہاں تک انسان کی پہنچ ہی نہیں. جس زمین پہ وہ کھڑا ہے اس نے تو وہ خود بھی نہیں بنائی، اور اس میں سے بھی بہت کچھ جو ابھی بنانا چاہیے اس کو، اس زمین کی چیزوں کو استعمال کر کے اس نے تو وہ بھی نہیں بنایا. خاص طور پہ ہمارے ہاں عام طور پہ آپ دیکھیے ایک بلڈنگ بننی شروع ہوتی ہے اور سالہ سال گزر جاتے ہیں اور بن نہیں پاتی. بندوں کے کارنامے تو یہ ہیں. تو اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بنایا بہترین بنایا. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. یعنی زمین میں بھی مخلوق ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اور سیارے پر بھی ہو، کیونکہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو اس نے مخلوقات پیدا کر کے پھیلا رکھی ہیں. من دابہ، جو بھی کوئی جاندار ہے. اب اس میں ہر طرح کے جاندار آتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو، خواہ حیوانات ہوں یا اور مخلوق ہوں. پھر ان کے رنگ، زبان، شکل، عقل، ہر چیز کس طرح فرق ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ اس نے جو پیدا کیا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور خوب بڑھ گیا، پھیل گیا اور نعوذ باللہ یہ سارے اللہ کا مقابلہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، وہ جب چاہے ان کو سمیٹ لے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے ویسے ہی وہ درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو، یعنی جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے برے حالات میں اللہ کی عبادت پر جمع رہے. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا، سوچئے کیا کچھ ہے ہم لوگ سب کے پاس. اگر ہم ایک لسٹ بنانے لگے ان سب چیزوں کی جو ہمارے گھروں میں ہے، خاص ہماری ذاتی اپنی پرسنل بھی، تو آپ دیکھیں صفحے بھر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا ہے، یعنی تھوڑی ہے. اب اس قلیل میں سے بھی قلیل ہی رہ گیا ہے، اور جو دنیا میں سے رہ گیا ہے اس کی مثال حوض کی طرح ہے جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور اس کا گدلا پانی بچ گیا ہو. فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اس میں سے اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے اور اپنے آگے کے لیے نہیں بھیجتے تو یہاں تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے. اور ویسے بھی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں، کیونکہ سب عارضی ہیں چیزیں کہ جن پر انسان پھولے اور جن پر انسان تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ میرے پاس یہ اور دوسروں کے پاس نہیں. ایک دن آپ کے پاس بھی نہیں رہے گا. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے اپنی دنیا کی کچھ چیزیں اپنی آخرت کے لیے جمع کراؤ. یہ کس کے لیے ہے بہتر؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، اور وہ لوگ، ان کے لیے ہے یہ آخرت کی نعمتیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں ان سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ معاف کرنے کے بہت فائدے ہیں اور غصے کے بہت سے نقصانات ہیں، جیسے کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. غصہ تمام قسم کے شر کو جمع کر دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر لیتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا. فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں. سالہ سال تک جن لوگوں نے آپ کو ستایا آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
کوئی پکڑ نہیں تم پر، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ حیرت کی بات ہے، ابھی تو موقع تھا کہ خوب ان کی خبر لی جاتی، لیکن کچھ نہیں فرمایا۔ پھر آپ اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، ہاں اللہ کی کوئی حرمت توڑی جاتی تو اس پر ضرور خبر لیتے۔ لبید بن عاصم جس نے جادو کرایا تھا، کچھ نہیں کہا، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ یہودی عورت جس نے خیبر کے روز آپ کو زہر والی بکری کھلائی، اس کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ وہ بعد میں بھی آپ کو بہت تکلیف دیتی رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، اور ہم دو کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی پہ غصہ آ بھی جائے، کسی سے ناراضگی ہو بھی جائے تو اگنور کر دیں، معاف کر دیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں، کیونکہ مشورہ کرنے والا کبھی بھی نادم نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جب انسان مشورہ کر لیتا ہے تو جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے، کسی بھی معاملے کا بہتر پہلو ہوتا ہے، وہ اس برین سٹارمنگ سے سامنے آ جاتا ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہونے کی وجہ سے معاف کرتے ہیں، وہ بدلہ لینے کے قابل ہوتے ہیں لیکن معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو بس ایگزیکٹلی اتنا لے، آگے نہ بڑھے ورنہ وہ ظالم ہو جائے گا۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذاتی کا بدلہ اگرچہ لینا جائز ہے لیکن معاف کرنا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو انسان کو اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ عام طور پر اس میں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے بدلہ لیتے لیتے ظالم نہ بن جائے، تو وہ احتیاط کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اگر کسی نے معاف کر دی تو بہت اچھا، لیکن اگر کسی نے بدلہ لیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا اس نے غلط کیا ہے، نہیں، ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم آدمی کو اللہ مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ بہت ظلم کرنے والے شفاعت سے محروم ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی، انتہائی ظالم حکمران اور غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے خارج ہونے والا، یعنی حد سے بڑھنے والا۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے، یعنی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، یعنی کوئی واپسی کا راستہ ہے کہ ہم توبہ کر کے آ جائیں۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب اپنی شامت دیکھ لیں گے، اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، جیسے کسی مجرم کو حوالات میں بند کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جو شرمندگی طاری ہوتی ہے اس سے انسان کچھ اندازہ کر سکتا ہے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ یعنی انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی خوفناک چیز دیکھتا ہے تو ایک دم آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتا، اسے برداشت نہیں کر پاتا، تو پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے فوری طور پر، پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا کیا تھا وہ، تو پھر پوری کھول کر نہیں دیکھتا، تھوڑی تھوڑی کر کے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کتنی بلا ہے، اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو وہاں بھی یہی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل نقصان انہی کا ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ،
مان لو اپنے رب کی بات اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ اسے خود ٹالے گا نہ کوئی اور اس کو ٹال سکے گا. وہ جب آ گیا تو بس آ ہی گیا، اس لیے اس کی تیاری کر لو. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کیونکہ ساری زمین برابر کر کے سیدھی اسٹریٹ رکھ دی جائے گی جس پہ لوگ کھڑے ہوں گے. کوئی غار، کوئی کھو، کوئی درخت ایسا نہ ہوگا، کوئی بل سلوٹ کہ جس کے پیچھے انسان چھپ جائے، اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، یعنی آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ذمہ داری کہ ضرور ان کو ہدایت پر ہی لے کر آئیں. ہم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، یعنی انسان یہ مطالبہ نہ کرے کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے. انسان کو یہ زیب نہیں دیتا. اس کی بات یا تو اشارے کے یعنی وحی کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام در یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے. اور برتر اور حکیم ہے وہ. اور اسی طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن مجید آپ کو بھیجا ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کا حساب اللہ لے گا، سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. سورۃ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم حامیم والکتاب المبین. قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو. یعنی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی سب سے زیادہ فصیح ترین زبان یعنی عربی میں نازل فرمایا. یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زبان میں ہے. کس لیے؟ تاکہ انسان اس کو سمجھ پائیں. اسی زبان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا مدعا خوب کھول کے واضح طور پر بیان کر سکتی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اس کتاب کی قدر پہچانو، یہ لوح محفوظ میں ہے. لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. کیا تم اس کی قدر نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو اہمیت نہ دو گے؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ یعنی تم مان کر نہیں دے رہے، ماننا نہیں چاہتے تو ہم تمہیں سنائیں ہی نہ، اور اس وجہ سے کتاب نازل کرنا بند کر دی جائے. تو جو لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو ہم اس کا اتارنا بند نہیں کریں گے، تم چاہے پسند کرو یا نہ کرو. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی ہر قوم کے اندر ایسے شریر لوگ موجود رہے کہ جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا، ان کا مذاق اڑایا. پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. یعنی پچھلے دور میں بھی لوگوں نے جب پیغمبروں کا مذاق اڑایا تو پھر وہ زیادہ دیر دنیا میں رہ نہ سکے، وہی ختم ہوئے.
اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو، یعنی قدرتی راستوں کی طرف اشارہ جو پہاڑوں کے بیچ بیچ اور میدانی اور کوہستانی علاقوں میں اور دریاؤں کے آس پاس گزرتے ہیں۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا۔ خاص مقدار قابل غور ہے، یعنی نہ تو اتنا کم کہ قحط پڑ جائے اور نہ اتنا زیادہ کہ وہ طوفان